السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر عاشورہ مبارکہ کی مقدس رات جلوہ فرما ہوئی ہے. عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام. واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس تاریخ اور اس دن کی بڑی عظمت رہی اور اللہ تعالی نے اپنے محبوبان بارگاہ کو اس دن بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام جو سب سے پہلے انسان، اللہ تعالی نے ان کی تخلیق عاشورے کے دن فرمائی ہے اور اپنی ایک لغزش کی وجہ سے زمین پر تشریف لائے. برسہا برس اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہے. برسہا برس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. تو جس روز آپ کی توبہ قبول ہوئی وہ دن عاشورے کا دن تھا. حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت جس روز حاصل ہوئی وہ دن عاشورے کا دن تھا. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کہ طوفان نوح مشہور ہے. جب ان کی قوم کے لوگ ان پر ایمان لانے سے پیچھے ہٹتے رہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، طوفان آیا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ آپ بڑی سی کشتی، درختوں کے طرح طرح سے لکڑے بنا بنا کر کے کشتی بنائی، بڑی کشتی۔ وہاں پانی دور دور تک نہیں ہے۔ کفار و مشرکین گزرتے تو استہزاء کرتے، ہنستے کہ یہ دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں کہ ہاں یہ خشکی میں چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تم ہنس لو، کل ہم ہنسیں گے۔ طوفان نوح آیا، آپ نے اپنے ماننے والوں کو ہر جاندار کا جوڑا، طوفان آیا اور تندور جس میں روٹیاں بنتی ہیں وہ اس میں سے پانی ابل پڑے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی ابل رہا، پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں وہ پانیوں کے اندر ڈوب گئیں۔ صرف ایک کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی اسی طوفان میں چلتی رہی 6 مہینے تک۔ رجب المرجب سے طوفان شروع ہوا، 6 مہینے تک وہ کشتی اس طوفان میں چلتی رہی، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی ٹھہری۔ آسمان نے اپنا پانی روک لیا، زمین نے اپنا پانی پی لیا، طوفان ختم ہوا، جودی پہاڑ پہ کشتی ٹھہری، کشتی سے لوگ اترے۔ جس روز وہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری ہے وہ دن 10 محرم الحرام، ایک یادگار دن۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ السلام، جن کی قوم پتھروں کو تراش کر کے مورتیں بنا دی تھی، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے۔ آبادی کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ایک چٹان کی طرف آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، وہ چٹان بیچ سے پھٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی، جسے قرآن مجید میں ناقۃ اللہ فرما، اللہ کا ناقہ مانے اونٹنی۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ جس روز پہاڑ کی چٹان سے برآمد ہوا وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نارے نمرود میں ڈالے گئے، وہ زبردست آگ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر گلزار بن گئی۔ جس روز وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مرتبہ خلت پہ فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، ان کی خصوصیت۔ جس روز اس مرتبے پہ فائز ہوئے وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، جن کے فرزند ارجمند سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن میں بچھڑ گئے، قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنعان سے لے جا کر مصر میں بیچ دیا، بچھڑ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی بحال نہیں رہی۔ 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہو گئے، عزیز مصر ہو گئے، 40 سال کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان سے چل کر اپنے سارے گھرانے کے لوگوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، سب کو لے کر مصر پہنچے، اور مصر کی سرزمین پر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کا زبردست استقبال کیا، اور دونوں باپ بیٹوں میں ملاقات ہوئی۔
جس روز 40 سال کی جدائی کے بعد یہ باپ بیٹے ملے ایک دوسرے سے، وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جو اپنی آبادی سے نکل گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ عذاب نہیں آ رہا، میں نے کہا کہ عذاب آئے گا اگر نہیں مانو گے اللہ کو۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو آبادی سے نکل گئے، ایک کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی لے کر دریا میں چلی۔ بیچ دریا میں کشتی رک گئی، نہ آگے نہ پیچھے، بہت کوشش کی، کشتی چل رہی ہے۔ کشتی والوں نے کہا کہ اس میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے۔ کون ہے؟ اب قرآن ڈالا گیا، چٹھی ڈالی گئی تو قرآن میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ آپ نے دل میں سوچا میں ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک وہ غلام جو ہے دریا میں نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سبوں نے دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، کشتی آگے بڑھ گئی۔ اللہ کی قدرت ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ اکبر! وہ اس کا پیٹ، وہ تاریکیاں، وہ تاریک کوٹڑی، اس تاریک کوٹڑی میں حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پکارا، اس تسبیح، یہ تسبیح بہت گرم ہے، اس تسبیح کے جلال کی وجہ سے وہ مچھلی بے چین ہوئی اور دریا کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ جس روز مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے دریا کے کنارے اگل دیا تھا وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں ہے اگر یونس تسبیح نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھنے والے نہیں ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ اللہ کی قدرت، تو ان پر یہ انعام ہوا کہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے، اور جس روز یہ انعام ہوا وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے اللہ نے نجات دی۔ وہ فرعون جس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا، قرآن مجید میں اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جب اس کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تمہارے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے سارے لڑکوں ہی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ارے بیوقوف، جب وہ بنی اسرائیل کا لڑکا تمہارے ہلاکت کا سبب بنے گا تو تم کسی کو بھی مار ڈالو، اگر سچ ہے، نجومیوں کا کہنا سچ ہے، تب تو تم ہلاک ہوگے اس سے، اور غلط ہے تو ایک غلط بات پر تم نے ہزاروں ہزار بچوں کو قتل کر دی، اور اللہ نے بچایا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام فرعون کے گھر ہی میں پرورش پانے لگے، بڑے ہوئے اور مدین پہنچ گئے، مدائن۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، واپس ہو رہے تھے کہ اللہ جل وعلا نے آپ کو مرتبہ نبوت پر فائز فرمایا۔ اب معجزے لے کر آئے، فرعون کے سامنے معجزہ پیش کیا۔ وہ اژدہا جو اپنی لاٹھی ڈالی، اژدہا بنا، وہ اس نے ایسا منہ کھولا تو لگا پورا محل نگل لے گا۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں ہی بڑا رب ہوں، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھاگا ہوا چھوڑتا ہوا اور کہا موسیٰ میں نے بچپن میں تیری پرورش کی، اس کا واسطہ، جلدی اس کو ہٹا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پکڑا وہی لاٹھی۔ بہرحال آپ نے اپنی قوم 6 لاکھ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے، فرعون کے ملک سے چلے، اور رات میں نکلے تھے۔ صبح ہو رہی ہے تو دیکھا کہ سامنے دریا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو گرد اڑ رہی ہے، گویا فرعون اپنا لشکر لے کے پیچھا کر رہا ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل
انہوں نے پکارا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. یہ تاریخ ہے کہ امتی جب مشکل میں پکارتی ہے تو اپنے نبی کو پکارتی ہے. سبحان اللہ. اے موسیٰ ہم پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ نبی جو ہوتے ہیں بندے اور رب کے درمیان رابطہ ہوتے ہیں. رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کی طرف سے وہی ہے، موسیٰ اپنی لاٹھی دریا پر مارو. وہ لاٹھی دریا میں ماری تو وہ پانی پھٹ گیا اور 12 راستے نکل آئے. پانی کہاں گیا؟ وہ پانی ایسے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، ایسے ایسے، ادھر دیوار ادھر دیوار، بیچ سے راستہ، پھر ادھر دیوار ادھر دیوار، بیچ سے راستہ. ہر قبیلے کا ایک ایک راستہ، راستے سے چل جا رہے ہیں. پانی کی دیوار ہے لیکن اللہ نے اس میں بھی رکھنے بنائے، ادھر والے کی آواز ادھر جا رہی ہے. دریا سے پار ہو گئے. اتنے میں فرعونیوں کو لے کر دریا کنارے پر چلی. یہ تو راستہ بنا ہوا ہے. کہا چلو تم بھی پیچھا کرو. دریا کا پار بہت چوڑا اور یہ سب کے سب جب بیچوں بیچ دریا میں پہنچے وہ قادر مطلق اس نے بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو دیوار بنا دیا، راستہ بن گیا، نجات مل گئی. اور فرعون بیچ دریا میں پہنچا، وہ دیوار مل گئی، لگا ڈبکی کھانے. کہا موسیٰ اب ایمان لاتا ہوں لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. جب موت کا منظر دیکھ لے کوئی، آنکھوں سے پردے اڑ جائے، اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہے. توبہ اس سے پہلے ہوتی ہے. موت جب آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتی اس وقت کی توبہ نہیں قبول. فرعون کی توبہ قبول نہیں ہو، ہلاک ہو گیا. اللہ جل وعلا کی قدرت کاملہ کہ جس سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اسی سے فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک فرما دیا. جس روز فرعون اور فرعونی ہلاک ہوئے، بنی اسرائیل کو نجات ملی، وہ دن عاشورے کا دن تھا. سبحان اللہ. ایسے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت اور اپنی نجات پر اس دن روزہ رکھا. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں یہودیوں کا بڑا زور تھا. یہاں دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورے کو روزہ رکھتے، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے. ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس روز ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکر میں روزہ رکھا، تو ہم بھی وہ دن مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا فرعون کو غرق ہوئے زمانہ ہو گیا، 1000 سے زائد سال گزر گئے، آج تک تم بدعت کر رہے ہو، یادگار منا رہے ہو. وہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں موسیٰ کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. سبحان اللہ. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھتے. سبحان اللہ. سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور حکم دیا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھو. لوگوں نے روزہ رکھا. اور ایک دوسری حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کچھ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، تو ہم بھی اگر اس دن کی تعظیم کریں تو ان کی نقل ہو جائے گی، ان سے مماثلت ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اگلے سال مت رکھنا. یہ نہیں کہا. اگر مخالفت کرنی ہے تو روزہ چھوڑ کر نہیں، روزہ رکھ کر مخالفت کر. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں اس روئے زمین پر اگلے سال باقی رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. مخالفت میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھ کر کے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کی یادگار بھی ہو جائے. سبحان اللہ. تو بڑے بڑے واقعات اس طرح سے پیش کیے جائیں. عاشورے کا دن تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. سبحان اللہ. اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوئی.
قیامت قائم ہوگی تو 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہوگا. ایک مرتبہ عید جو ہے جمعے کو پڑی تو کچھ لوگ ڈرنے لگے کہ جس روز عید ہوتی ہے اسی روز محرم بھی ہوتا ہے. تو یہ امسال جو محرم آئے گا 10 عاشورے کا دن آئے گا تو جمعہ ہوگا اور جمعے کو قیامت قائم ہوگی. ایسا ایمان پلپلا. ارے قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی، ایسی ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں سب اٹھا لیے جائیں گے. جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. جو لوگ مجھ سے پوچھنے آئے میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ آپ لوگ مومن ہو کہ نہیں ہو؟ کہا ہم تو مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں صحیح عقیدہ. کہ جب تم سنی مسلمان ہو تو مسلمان جب تک رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی، چاہے جمعہ آ جائے چاہے عاشورہ. سبحان اللہ. بہرحال عاشورے کا دن ہے. الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ عاشورے کی شب آئی. آنے والا دن عاشورے کا دن ہے، اس کی تعظیم کرو. لہو و لعب سے بچو، خرافات سے بچو. رات میں جہاں تک ہو سکے آپ ذکر میں گزارو. اب آپ کہو گے کہ گھر جا کر ذکر کریں گے، یہ بھی ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے محبوبوں کا ذکر کہ فرمایا گیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا مقدس دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پیارے نواسے کی شہادت کے لیے عاشورے کے دن کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے سماعت فرمایا ہوگا ہمارے آقا سیدنا امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے جب بیعت کا مطالبہ ہوا اس سلسلے میں آپ پر دباؤ پڑنے لگا تو آپ پہلے مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ اور پھر مکہ معظمہ سے آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے اپنے خانوادے کے لوگ کو لے کر کے. اور یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ کوفے والوں کا جب اصرار بڑھا تو آپ نے اپنے چٹازاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ خاص بنا کر کے کوفہ روانہ کیا تھا. کوفے والوں نے پہلے تو ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو اس کے ڈر کی وجہ سے اپنے سارے دروازے بند کر لیے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وقت وہ آیا کہ نماز مغرب سے پہلے آپ کے ساتھ 40,000 تھے اور نماز مغرب پڑھنے کے کھڑے ہوئے تو 500 تھے اور جب نماز مغرب سے فارغ ہوئے تو ایک بھی نہیں تھا. کوفے کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے. وہ کوفی اور یہ کوفے میں بلانے والے کون لوگ ہیں؟ شیعان علی. میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ کوفہ تھا. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے شیعان علی تھے. انہی لوگوں نے دعوت دی تھی آپ آئیے جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں ہم اپنا خون بہائیں گے. لیکن بلا کر کے اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کی، وعدہ خلافی کی اور عبید اللہ ابن زیاد اور یزیدی فوج کے خوف سے ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل پر اپنے دروازے بند کر لیے. اتنا بڑا شہر اور ایسی بدحدی، اس طرح حضرت مسلم کے وعدے کے خلاف ورزی کی ان لوگوں نے. ایک طرف سے یہ کہا بیعت کر رہے ہیں حضرت امام حسین اور دوسری طرف حضرت امام حسین مکہ معظمہ سے ان کی دعوت پہ چل رہے ہیں تو دروازے بند ہوں گے. ان لوگوں نے غداری کی. اگر ان لوگوں نے دعوت نہیں دی ہوتی ہے، امام حسین کو نہیں بلایا ہوتا اتنا اصرار کر کے وفود پہ وفود، خطوط پہ خطوط، اور آپ مکہ معظمہ میں رہتے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ معظمہ میں ہی عرض کیا تھا بھائی آپ یہاں رکیے، مکے میں ٹھہریے، میں آپ کے لیے فضا ہموار کروں گا اور یہاں آپ کی خلافت کا اعلان کروں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کوئی معمولی انسان نہیں تھے. حضرت زبیر ابن عوام کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر واقع کربلا کے بعد آپ نے مکہ معظمہ سے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا اور آپ خلیفہ منتخب ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیے، آپ کے لیے فضا ہموار کریں گے اور آپ کی بیعت یہیں سے لیں گے.
لیکن کوفیوں نے اس قدر اصرار کیا کہ وہاں سے روانہ ہونا پڑا. اب وہ اصرار کرنے والے شیعان علی، اسی لیے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں آج بھی اسی کا افسوس منانے کے لیے سینہ کوٹتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. حضرت علی کی محبت کا اعلان کر رہے ہو اور انہی کے شہزادے کو بلا کر کے جب تمہارے دروازے پر پہنچتے دروازے بند کر کے تم ان کے دشمنوں کا ساتھ دیتے. کیونکہ میدان کربلا میں جو 22,000 کا لشکر تھا اس میں بہت سارے وہ کوفی تھے جنہوں نے امام علی مقام کے پاس خطوط لکھے تھے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کے ایک بعض کا نام بھی بتایا کہ تو نے خط لکھا، تو نے خط لکھا. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط پہنچا کہ کوفے والے آپ کے شدت سے منتظر ہیں، شدت سے منتظر ہیں، ایک دن میں آپ کے نام کی 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دغدغے کے، بغیر کسی اندیشے کے آپ کوفہ تشریف لائیں. یہاں کے حالات آپ کے لیے سازگار ہیں. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کہ اس پیغام پر مکہ معظمہ سے اپنے خانوادے کے مقدس لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے. جنگ کے لیے نہیں، آپ کے ساتھ تو آپ کی 2 بیویاں تھیں. اس قافلے میں آپ کی 2 اہلیہ محترمہ تھیں اور آپ کی چھوٹی شہزادی حضرت سکینہ بھی ہیں، آپ کی بہن حضرت زینب بھی ہیں، آپ کے شہزادے 3 شہزادے حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا علی اکبر جو مجلس شہزادے، اور حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 4 شہزادے آپ کے ہمراہ کربلا گئے تھے. ان میں محمد ابن حسن، عمر ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، عبداللہ ابن حسن. یا اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی تھی، خلفائے ثلاثہ سے ان کی دشمنی تھی. اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دوسرے نکاح فرمائے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد، اور آپ کے کئی ایک صاحبزادے ہوئے. ان صاحبزادوں میں ابو بکر ابن علی بھی ہیں، عمر ابن علی بھی ہیں، عثمان ابن علی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. یاد رکھو، کوئی بھی انسان جس سے جلن اور عداوت رکھتا ہو، جس سے دشمنی ہو، اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا. بیٹے کا نام اسی کے نام پہ رکھا جاتا جس سے محبت ہوتی ہے، بلکہ جس سے عقیدت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے. تو حضرت مولائے کائنات اپنے پیشرو خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ سے پھر محبت نہیں عقیدت رکھتے کہ اپنے صاحبزادوں کا نام جو ہے اپنے پیشرو خلفائے راشدین کے نام پر. سبحان اللہ. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے جو میدان کربلا، ایک کا نام اس میں ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر تھا. 4 صاحبزادے آئے تھے، ایک تو حضرت قاسم، ایک حضرت عبداللہ ابن حسن، اور 2 اور ابو بکر ابن حسن اور عمر ابن حسن. کیا معلوم ہوا کہ حضرت علی بھی اپنی اولاد کا نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھنے والے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ بھی اپنے بیٹوں کا نام اپنے پیشرو خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. تو 4 شہزادے آئے حضرت قاسم کو لے کر کے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 5 صاحبزادے، امام حسین کے علاوہ جو دوسرے آپ کے بھائی تھے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہزادے، وہ بھی ہمراہ آئے تھے. آپ کی بہن زینب آئی، اور راستے میں آپ کے دونوں بھانجے اون و محمد
وہ بھی شریک ہوئے، اور کسی وجہ سے آپ کے بہنوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جو ہے وہ کسی کام کی وجہ سے رک گئے کہ بعد میں آئیں گے. یہ مقدس لوگ جن میں حضرت علی کے شہزادے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، امام علی مقام کے شہزادے ہیں، حضرت زینب کے شہزادے، مقدس افراد کو لے کر کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ. راستے میں جیسا کہ کل میں نے بتایا پرزدق سے ملاقات ہوئی اور عدی ابن حاتم سے ملاقات ہوئی وغیرہ واقعات سنے آپ نے. ایک مقام پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کوفے کے لوگوں نے بدعہدی کی، کوفے والوں نے خلاف ورزی کی، وعدے کی، اور جو وفود و خطوط کے تمار بات کر کے ہمیں بلانے کی دعوت دی، ہمیں بلایا، ان لوگوں نے بدعہدی کی اور مسلم بن عقیل کوفے کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے. ان کے میزبان ہانی ابن عروہ بھی شہید کر دیے گئے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی، اس وقت کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہوا کہ جب کوفے والوں نے بدعہدی کی ہے تو اب کوفے کی طرف جا کے کیا فائدہ. آپ کے خاص نمائندے اور آپ کے پیغام لے جانے والے، آپ کے نائب کی حیثیت سے جانے والے، ان کو شہید کر دیا تو نہیں جانا چاہیے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی، کئی بھائی تھے ساتھ میں، اور آپ کے حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے صاحبزادے بھی تھے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بھائی، اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے، ایسے واپس نہیں ہوں گے. یا تو زندہ رہیں گے تو ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، یا ہم بھی شہید ہو جائیں. یعنی اس ارادے سے اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. آگے بڑھے، ایک محرم الحرام سن 60 ہجری، ایک محرم الحرام سن 60 ہجری کو ایک مقام پہ پہنچے آپ. دوپہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، ظہر کی اذان دی جا رہی ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے سامنے سے لشکر آ رہا ہے. حر ابن یزید ریاحی یا حر ابن یزید تمیمی 1000 کا لشکر لے کر سامنے باری. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ جہاں بھی حسین ابن علی کو پاؤ انہیں نہ تو مدینے کی طرف واپس جانے دو، نہ کوفے کی طرف آنے دو، روک لو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی فرمائے کہ تم لوگوں نے خطوط بھیج کر، وفود بھیج کر مجھے بلایا، اور آج تم لوگ میرا راستہ روکنے کے لیے آئے. حر ابن یزید تمیمی نے عرض کی حضور مجھے نہیں معلوم، مجھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر دے کر بھیجا ہے کہ آپ کا راستہ روکا جائے، اس لیے میں مجبور ہوں. ظہر کا وقت اذان ہوئی، اور اس وقت جب آئے تھے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا. 1000 کا لشکر، ان کے پاس پانی نہیں، گھوڑے بھی پیاسے ہیں. امام علی مقام نے ملاحظہ فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا آنے والوں کو پانی پلاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مہمان نوازی ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے نواز رسول کا. سبحان اللہ. راستہ روکنے کے لیے آئے تو یہ نہیں کہ انہیں پیاسا رہنے دو، ایسے ہی بل بلا کر واپس ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا انہیں پانی پلایا جائے. انہیں 1000 لشکر کو بھی پانی سے سیراب کیا گیا، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی سے سیراب کیا گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے یا کربلا کے جاتے ہوئے سفر میں اس بات کا اظہار و اعلان فرمایا کہ ہم اخلاق نبی سے مزین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اخلاق، ان کے کردار کا ایک نواسا ایسا خوگر ہے کہ دشمنوں کو بھی سیراب کرتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال ظہر کی نماز ہونے لگی. آپ نے پوچھا میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حر ابن یزید اور دیگر کا کہاں پڑھیں گے. ظہر کی نماز پڑھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالی مختصر تقریر کی، بتایا
کہ ہم کس لیے آئے، کس طرح کوفہ والوں نے بلایا. یزید حر بن یزید نے کہا کہ مجھے اس کی خبر نہیں. عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز بھی پڑھی. اس کے بعد آگے چلنے لگے. کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو روک دیا. کہا کہ آپ تمہارے کہنے سے نہیں رکیں گے، ہمیں آگے بڑھنے دو. کہا ٹھیک ہے، جب تک عبید اللہ ابن زیاد کا فرمان نہیں آ جاتا نہ آپ کوفے کی طرف جائیے نہ مدینے کی طرف جائیے، بلکہ تیسری راہ چلیے اور جب فرمان آ جائے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہیے. پہلی محرم کی بات. دوسری محرم کو میدان نینوا یعنی میدان کربلا میں ورود ہوتا ہے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط آ گیا تھا یزید حر ابن یزید کے پاس کہ انہیں ایسی جگہ جو چٹیل میدان ہو، جہاں پانی نہ ہو، سایہ نہ ہو، وہاں ٹھہراؤ. جب کربلا کے میدان میں امام عالی مقام پہنچے، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کہا کربلا. جیسے آپ نے نام سنا کربلا، فرمایا ہذہ کربلا موضع کرب و بلائن. کربلا ہے نا، کربلا. تو آپ نے کہا کرب اور بلا. کرب معنی تکلیف، بلا کے معنی آزمائش. کربلا اسی دونوں کا مجموعہ. تو جیسے ہی کہا کہ کربلا ہے، آپ نے فرمایا ہذہ کربلا موضع کرب و بلائن. یہ کربلا جو ہے یہ تکلیف اور آزمائش کی جگہ ہے. یہیں ہمارا قیام ہوگا، یہیں ہمارے اونٹ باندھے جائیں گے، یہیں ہمارے سوار ہوں گے، خیمے گاڑے جائیں گے، اور یہیں ہمارے جوان شہید کیے جائیں گے. اس پہلے ہی دن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا. 2 محرم الحرام کو آپ میدان کربلا میں پہنچے. میدان کربلا میں 2 محرم کو پہنچے. 1000 کا لشکر تھا حر بن یزید تمیمی کے ساتھ. اور جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ میدان کربلا پہنچ گئے، اس نے پیغام بھیجا وہیں روک لو، وہیں روک لو. اور پھر 4000 کا لشکر، اور 1000 تو تھا ہی، 4000 کا لشکر عمرو ابن سعد. عمرو ابن سعد یہ کون ہے؟ عمرو ابن سعد واقعہ کربلا میں آپ بار بار سنتے ہیں. ہے کون یہ؟ یاد رکھیے یہ حضرت سعد ابن وقاص فاتح ایران 10 مبشرہ میں سے ایک ہے، تو سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ امام علی مقام حسین ابن علی کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے؟ اہل بیت اطہار کی کیا منزلت ہے؟ قرآن مجید میں ان کی کیا تعریف ہے؟ نہیں پتا تھا. نہیں، جب لالچ سر پہ سوار ہوتی ہے، لالچ انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے. اس لیے پہلے تو اسے بھیجا جا رہا تھا 4000 کا لشکر لے کر رائے کی طرف کہ تمہیں رائے کی گورنری دی گئی، جاؤ. کچھ شورش ہوئی تھی ایران میں، اس شورش کو، اس بغاوت کو فروغ کرو، ختم کرو، اور رائے کی گورنری تمہیں دی. رائے آج کا جو تہران ہے یہی پہلے کا رائے. کچھ دور چلا بھی کہ جب تک یہ معاملہ آیا، عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا عمرو ابن سعد کو، کہا ابھی وہاں کا خیال چھوڑو، پہلے یہ مارکا طے کرو. حسین ابن علی کے مقابلے میں جاؤ 4000 کا لشکر لے کر. وہ خوب جانتا تھا کہ حسین ابن علی کون ہے، خوب سمجھ رہا تھا ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ان سے الجھنا، ان کے مقابلے میں ہونا، ان کو تکلیف دینا، ان کو ایذا دینا، یہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ مجھے مت بھیجیے. کہا پھر رہے کہ گورنری کا خیال چھوڑ دو. اس نے کہا اچھا 1 رات کی مہلت دو، میں غور کر لوں. ابھی موقع تھا اسے، دنیا کے لالچ سے باز آ جاتا، آخرت بنا لیتا. لیکن نہیں، جب دنیا کی کا لالچ کسی کے دماغ پر سوار ہوتا ہے تو اس کی آخرت خراب ہونے لگتی ہے. دوسرے دن جو ہے وہ لشکر لے کر کربلا کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا. 4000 کا لشکر عمرو ابن سعد لے کر کربلا کے میدان میں پہنچا. 5000 ہو گئے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو اور یزیدیوں کو ابھی بھی مقابلے کا ارادہ نہیں ہے. یہاں تو کل 82 نفوس ہیں، 72 یا 82، یعنی جو سب سے زیادہ کثرت کی روایت ہے کہ کل کتنے لوگ تھے، تو ایک روایت یہ ہے کہ 122.
اب یہ کہا گیا کہ 122 میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سب کو لیا جائے تو 122، اور شہید ہونے والوں کی تعداد لی جائے تو 72 ہے۔ 72 لوگ شہید ہوئے میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے۔ 5000 کی تعداد اسے بس نہیں ہو رہا ہے، عبیداللہ ابن زیاد اور لشکر بھیج رہا ہے، اور لشکر بھیج رہا اور لشکر بھیج رہا، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر جرار وہاں آ گیا۔ 22000، یا اللہ، ایک طرف لڑنے والے 72 اور ایک طرف 22000، بھئی کیا تقابل سمجھا؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا تھا، اور امام علی مقام اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے گھرانے والوں کو کیا سمجھا تھا؟ وہ خوب جانتے تھے یہ علی کے گھرانے کے شیر ہیں، علی کے گھرانے کے شیر، یہ کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں۔ 22000 کا لشکر ہونے کے باوجود بھی ابن زیاد بھی سمجھ رہا تھا کہ اس طرح ان کا مقابلہ کرنا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے، مارے جائیں گے سب، لہذا 7 محرم الحرام کو نہر فرات پر پہلا لگا دیا گیا۔ کچھ فاصلے پر نہر فرات، دریائے فرات جاری ہے، 500 لشکریوں کو نہر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا کہ کہیں سے بھی حسین ابن علی کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آبان و انصار مختصر تعداد، لیکن صابرین میں سے صبر و ضبط کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار ان جزیدی فوجیوں کے سامنے آ کر بتایا میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی نبی کا نواسا نہیں ہے، میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا نہیں، میں تمہارے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ان کا نواسا ہوں، ان کے خانوادے کے لوگ میرے ساتھ ہیں، تم لوگ اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ یعنی امام علی مقام بار بار بھی بتا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی آخرت، اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ یہاں تک کہ اب عبیداللہ ابن زیاد نے 22000 کا لشکر بھیج دیا۔ یہاں کچھ مسائل کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن شمر ذی الجوشن بڑا نابکار انسان، اس نے بھڑکا دیا عبیداللہ ابن زیاد کو، اور اس نے پیغام بھیج دیا سعد ابن عمرو ابن سعد کے پاس کہ یا تو جنگ کرو، حسین ابن علی سے یزید کے نام کی بیعت لو، یا پھر ان کا اور ان کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر یہاں بھیج دو، اور کوئی تیسری بات نہیں ہوگی۔ یہ پیغام لے کر شمر جیسا سخت انسان نابکار وہ پہنچا، یا تو لشکر میرے حوالے کر دو یا پھر حسین ابن علی کے مقابلے میں جنگ کرو۔ 9 تاریخ کو پہنچا۔ عمرو بن سعد کے بعد اب بھی موقع تھا کہ وہ باز آ جاتا، لیکن نہیں، حرص و ہوس نے اس کے سارے اخلاق کو، اس کے سارے کردار و عمل کو بیکار کر دیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ 9 تاریخ کو طبل جنگ بجوایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں ہے، شور سنا۔ حضرت زینب آئی، بھائی دیکھو کیسا شور ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمدار اپنے بھائی کو بلایا، کہا دیکھو کیا بات ہے۔ وہ آئے تو دیکھا کہ یہاں تو فوجی صفیں لگا رہے ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی، طبل جنگ پیٹا جا رہا ہے، مبارز طرف کیے جا رہے ہیں۔ آ کے بتایا کہ بھائی جان ایسی بات ہے، وہ لوگ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ عمرو بن سعد سے کہہ دو کہ مجھے ہم لوگوں کو 1 رات کی مہلت دے دے۔ آج 9 محرم الحرام ہے، آنے والی رات عاشورے کی رات ہے، اس 1 رات میں ہم جی بھر کے اپنے رب کا سجدہ کر لیں۔ امام علی مقام کے چاہنے والوں، امام علی مقام کے اس قول پر غور کرو۔ آپ نے کسی جنگی
امداد کی امید پر 1 رات کی مہلت نہیں مانگی. کوئی اسلحہ آنے والا ہے اس کی وجہ سے آپ نے مہلت نہیں مانگی. آپ کو تو یقین ہے کہ کل جنگ ہوگی تو ہم سب کو جام شہادت نوش کرنا ہے، لیکن اس کے پہلے ہم زندگی کی آخری رات میں اپنے رب کا جی بھر کے سجدہ کر لیں. ہمیں زندگی ملی ہے تو ہم لہو و لعب میں مشغول ہیں. سجدے کی اہمیت کو ہم نے بھلا دیا، بالکل بھلا دیا ہے. امام عالی مقام کا ذکر سننے والوں، امام عالی مقام کا پیغام بھی لے کر کے جاؤ. امام عالی مقام کے سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے. یہ یقین ہے کہ کل آنے والا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر تمنا ہے تو یہ تمنا ہے، زندگی بچانے کی تمنا نہیں ہے، کسی امداد کے آنے کی کوئی مہلت نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی خیال نہیں. اگر خیال ہے تو اللہ جل وعلا کی عبادت کا خیال. یہ امام عالی مقام پیغام دے رہے ہیں میدان کربلا سے. جاؤ کہا دو آج کی رات مہلت دے دیں. عمرو بن سعد نے اپنی فوج واپس بلا لی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں ہیں. رات ہو گئی، تاریکی ہے، چراغ جل رہا ہے. امام عالی مقام نے اپنے خیمے میں اپنے آبان و انصار کو، اپنے خانوادے کے لوگوں کو بلایا، نوجوانوں کو بلایا، اور آپ نے مختصراً بیان دیا. کہا تم لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، تم لوگوں نے میری وجہ سے بڑی دقتیں، بڑی دشواریاں، بڑی مصیبتیں اٹھائی. تم بھوکے اور پیاسے ہو صرف میرا ساتھ دینے کی وجہ سے. آدمی ساتھ اس کا دیتا ہے جہاں انعام کی امید ہو، کچھ ملنے کی امید ہو، اور یہاں بھوکے اور پیاسے. لیکن امام عالی مقام کی محبت میں کھڑے. امام عالی مقام نے فرمایا آج دنیا میں جیسے میرے ساتھی کسی اور کے ساتھی نہیں ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ یہ 22,000 کا لشکر جرار میرے خون کا پیاسا ہے. اگر تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ کوئی نہیں روکے گا، بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ حسین کی طاقت کم ہو رہی ہے. لہذا میں پورے صمیم قلب کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جس کو جدھر چاہے چلا جائے، جہاں جی چاہے چلا جائے. میں ذرہ برابر بھی ان کے جانے پر ملال نہیں کروں گا. مجھے کوئی ناراضگی نہیں، میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں. تم نے اب تک بہت ساتھ دیا. کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، کوئی ہلنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ امام عالی مقام نے فرمایا شاید میری نظروں کے سامنے جانے سے تمہیں حیا آ رہی ہو. یہ چراغ جل رہا ہے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں. چراغ بجھا دیا. اب تاریکی ہے، کہا اب کوئی کسی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، نہ میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں نہ تم میرا چہرہ دیکھ رہے ہو. تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، کوئی گلہ نہیں ہوگا، تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. تم اپنے اپنے گھروں کو جہاں چاہو جا سکتے، مجھے چھوڑ دو. امام عالی مقام نے اعلان فرمایا. تھوڑی دیر انتظار کیا اور دوبارہ جب چراغ جلایا گیا تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری، آنسو بارے. ادھر سے حضرت مسلم بن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں. کہا امام ہم اس لیے چلے جائیں کہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے. قسم خدا کی ہم جب تک زندہ رہیں گے آپ کیا، آپ کے گھرانے کے کسی فرد پر کوئی تیر بھی نہیں آنے دیں گے. ادھر زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں. کہا حضور چلے جائیں؟ ارے ہماری تو تمنا ہے کہ آپ پر لڑ کر کے جان نچھاور کریں، پھر اللہ اگر ہمیں زندگی دے پھر نچھاور کریں، پھر زندگی دے پھر کریں، بار بار زندگی ملتی رہے اور امام پر قربان ہوتے رہے. سبحان اللہ. ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا اظہار کیا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم خدا کی روئے زمین پر آج جیسے میرے اصحاب ہیں، آج جیسے میرے ساتھی ہیں، ویسے کسی کے اصحاب نہیں ہوں گے. میں تم سے خوش ہوں، جاؤ اپنے اپنے خیمے میں جاؤ. یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے. اب جو صبح نمودار ہوگی، کل کا جو سورج نکلے گا
وہ ہماری زندگی کا آخری سورج ہوگا. جاؤ آج کی رات جی بھر کے اپنے رب کا سجدہ کر لو, اس کی بارگاہ میں عبادت کرو, رو گڑگڑاؤ, توبہ و استغفار کرو. اللہ اکبر. یہ کیسی جنگ ہے. اور جنگیں ہوتی ہیں تو جس صبح جنگ ہونے والی ہوتی ہے جنگ کے لیے مشورے ہوتے ہیں, کیسے حملہ ہوگا, کیسے حملہ روکا جائے گا, قلب لشکر میں کون ہوگا, میسرہ میں کون ہوگا, میمنہ میں کون ہوگا. امام عالی مقام کے اس لشکر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نہ اسلحے کی بات ہو رہی ہے, نہ لشکر کی ترتیب کی بات ہو رہی ہے, نہ حملے کی بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے تو اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے. پانی تو ہے نہیں کہ وضو ہو, تیمم کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تیمم کر کے عبادت کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے, امام عالی مقام اور ان کے آبان و انصار نے تیمم کر کے زندگی کی آخری نماز باجماعت پڑھی. پیشانیوں نے کیسے سجدے کے مزے لیے ہوں گے کہ یہ تو ہماری زندگی کا آخری سجدہ ہے. خوب جی بھر کے اپنے مولا کی عبادت کی اور زندگی کی آخری نماز پڑھی. اور اس کے بعد سارے خیمے کو یکجا کیا, سب خیموں کی تنابیں ملا دی, اور آپ نے پہلے ہی خیمے کے ارد گرد خندق کھود دی تھی. خندق کھود کے اس میں لکڑیاں ڈلوا دی تھی. جنگ شروع ہونے سے پہلے اس خندق میں آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی دشمن جو ہے وہ خیمے پر حملہ آور نہ ہو, پردہ نشین ازواج, پردہ نشین بیویوں کو پریشان نہ کرے. اس لیے خندق کے ارد گرد جنگ شروع ہونے سے پہلے امام عالی مقام کے حکم سے آگ لگا دی گئی. اب اس کے بعد پھر لشکر ترتیب دیا جا رہا ہے. میمنہ, میسرہ, قلب لشکر سب لگائی جا رہی ہے. ادھر سب لگ رہی ہے کہ اتنے میں ایک نابکار آتا ہے, ایک سوار آتا ہے اور اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا. معاذ اللہ. امام عالی مقام سے کہتا ہے حسین, معاذ اللہ, حسین تم نے وہاں کی آگ یہی جلا لی. اللہ اکبر. نوجوانان جنت کے سردار کو جہنمی بتا رہا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب نازک پر یہ جملہ بڑا گنا ہوا. حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے تھے, عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو ایسا تیر مارو کہ نابکار کے منہ کو چھیدتا ہوا حلق سے باہر ہو جائے. وہ نہیں, جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی, لڑائی کی شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ہاں اگر تمہارے دل کو اس کے جملے سے ٹھیس پہنچی ہے تو ہمارے پاس مداوا بھی ہے اس کا. امام عالی مقام نے بارگاہ خدا مندی میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کی پروردگارا اسے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کے عذاب میں گرفتار فرما. ہاتھ اٹھانا تھا, لبوں کا جنبش کرنا تھا کہ آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے. اور وہ اس کا گھوڑا اپنی جگہ سے کودا اور یہ گھوڑے سے نیچے گرا. گھوڑے سے نیچے گرا لیکن رکاب میں اس کا پاؤں پھنس گیا. گھوڑا بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے وہی جس خندق کی طرف اشارہ کر کے امام عالی مقام کو تانا دیا تھا معاذ اللہ, اسی خندق کود جاتا ہے گھوڑا اور اسی خندق میں گر کے دیکھتے ہی دیکھتے واصل جہنم ہو گیا, فنا فی النار ہو گیا, دنیا کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ اے کوفیو دیکھ لو, جو بارگاہ خداوندی میں اتنا مقبول ہے کہ ادھر زبان ہلتی ہے, باب اجابت سے دعا ٹکرا جاتی ہے, اس سے مقابلہ کرنا, اس سے دشمنی کرنا, اسے اذیت دینا, اسے ستانا, اپنی آخرت خراب کرنا ہے. یہ اتمام حجت ہو رہی ہے. یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک اور نابکار تھا اور اس نے امام عالی مقام نے کہا کہ کیا, جب تقریر میں فرمایا کہ میری نسبت کا خیال کرو, میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, تو نابکار کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تمہیں رسول اللہ سے کون سی نسبت ہے. معاذ. یہ جملہ امام عالی مقام کو سخت گزرا اور آپ نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی مولا اسے ذلت کی موت عطا فرما. اس نے میرے نسب میری نسبت پہ انگلی اٹھائی ہے, مولا اسے ذلت اور رسوائی کی موت دے. راوی کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص گیا, اسے اجابت ہے,
تیز حاجت ہوئی، وہ ایک جگہ کپڑا سمیٹ کر حاجت کے لیے بیٹھا اور غیب سے ایک بچھو آیا، اور بچھو نے ڈنگ مارا تو اپنی غلاظت میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، اپنی غلاظت میں لوٹتا ہوا، نجاستوں سے آلودہ چیختا ہوا، واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ یہ ایسی سب نے دیکھا اسے، کیسی ذلت کی موت اللہ نے اس پر مسلط فرما دی ہے۔ ایک اور واقعہ ذکر فرمایا جاتا ہے، ایک مزنی سوار آیا، امام علی مقام بھی طنز کرتا ہے اور کہتا ہے حسین دیکھو دریائے فرات لہریں لے رہا ہے، کفار و مشرکین پانی پیے، چرند و پرند پانی پیے، لیکن حسین تم اور تمہارے گھر والوں کو، تمہارے چاہنے والوں کو ایک ایک قطرہ پانی سے ہم ترسا کے ماریں گے۔ یہ جملہ بڑا سخت تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی بارگاہ خداوندی میں اپنا دست پاک اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے اللہم امیتھو عطشانا، پروردگارا اسے پیاسا ہلاک فرما، پیاسا مار۔ اب وہ کسی وجہ سے گھوڑا اس کا اچھلا، وہ گھوڑے سے گرا، اب گھوڑے کو پکڑنے کے لیے وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، گھوڑا سر پر بھاگا جا رہا ہے، یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے بھاگا، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے پیاس کا غلبہ ہوا، لوٹنے لگا، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ان کے پاس پانی کی کیا کمی تھی، مشکیزے کے منہ کھول دیے گئے، وہ چلا رہا ہے اور اس کے منہ میں مشکیزے کا منہ کھول دیا گیا، پانی دھار کے ساتھ منہ میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی تڑپ رہا ہے، العطش ہائے پیاس ہائے پیاس، یعنی منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے لیکن حلق سے ایک قطرہ پانی اتر نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ تڑپتا تڑپتا وہ ہلاک تو ہو گیا لیکن پانی کا کوئی قطرہ اس کے حلق سے نہیں اترا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی سرزمین پر اس بات کا اظہار اور اعلان فرما دیا، کوفیو اگر پانی پر قبضہ تمہارا ہے، فوج تمہاری ہے، لشکر تمہارا ہے، اختیار ہمارا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، خاندان اہل بیت۔ یہ جو تم پانی پی رہے ہو دریائے فرات پر اکڑ رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو تم بھی طرح طرح کر کے ایک ایک قطرے کے لیے تم چلا چلا کر کے مر جاؤ، لیکن یہ حسین کا جگر ہے کہ دشمنوں کو بھی آپ پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ وجدان بولتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے میرے امام اللہ اکبر وہ ولایت کے اس درجے پہ فائز تھے کہ اگر آپ اپنے خیمے میں اپنا پاؤں مار دیتے پانی کا چشمہ ابل پڑتا، اگر دریائے فرات کو اشارہ کر دیتے آپ کے خیمے سے قریب ہو کر کے گزرتا، لیکن نہیں، یہ کرامت کے اظہار کا موقع نہیں ہے، یہ تو صبر و رضا کا موقع ہے۔ امام عالی مقام کے لیے مقام امتحان ہے، مقام امتحان جو ہے وہاں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی ہیں بلکہ صبر و رضا کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں امام عالی مقام نے اگر اپنی کرامتیں دکھائی ہوتی تو 22,000 کا لشکر کچھ نہیں تھا، لیکن امام عالی مقام نے کرامت کے ذریعے جنگ نہیں جیتی ہے، امام عالی مقام نے صبر و رضا کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ آنے والے لوگوں کو، اپنے چاہنے والے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اے لوگوں، اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین کے ماننے والوں، یاد رکھنا مصائب و آلام کا شکار ہوتے رہو گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، تکلیفیں آتی رہیں گی، طرح طرح سے تمہیں اذیتیں دی جائیں گی، لیکن اس موقع پر تم حق کا دامن نہ چھوڑنا، حسین کی تکلیف کو یاد کر لینا، وہ حسین جو با اختیار ہونے کے باوجود بھی صبر و رضا کا مظاہرہ فرما رہا ہے۔ ورنہ کرامتوں سے تو حسین کیا، حسین کے شہزادے حضرت غریب نواز کو دیکھ لو، سبحان اللہ، حضرت غریب نواز امام حسین کے ہی تو شہزادے ہیں، اگر ان پر پانی بند ہوا تو پورا آنا ساگر خیمے میں بلا لیا۔ سبحان اللہ، جب شہزادے کا یہ عالم ہے کہ امام عالی مقام کا کیا عالم۔ سبحان اللہ، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا سے
ساری دنیا کو پیغام حق دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تکلیف آئے تو حق کا دامن مت چھوڑنا، بلکہ حسین کی قربانی کو یاد کر لینا۔ یہ جو ہر سال امام عالی مقام کی قربانی، امام عالی مقام کا صبر، امام عالی مقام کا مقام رضا، امام عالی مقام کی تعلیمات کا بیان کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ امام عالی مقام کو یاد کر کے آدمی جینے کا سلیقہ سیکھے، حق کی راہ پہ مضبوطی سے جم جائے۔ ارے تکالیف تو آتی رہے گی، لیکن ایک مومن کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی، آخرت پہ ہوتی ہے۔ کامیابی حقیقت میں وہ ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگ کے لیے صفیں لی، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، اس کی صفیں لگ رہی ہیں، اور ادھر آپ نے بھی صفیں ترتیب دی۔ اور پہلے جس طریقے سے پہلے جنگ ہوتی تھی تو آج کی جنگ جیسے نہیں کہ بمباری کر دی جائے، ٹینک کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، بلکہ پہلے جو جنگ ہوتی تھی تو پہلے ایک ایک مبارز آتا، دونوں طرف سے ایک ایک آتے اور مقابلہ کرتے، اور پھر جس طرف کا کوئی مارا جاتا۔ جب جنگ شروع ہوئی، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے افراد آگے بڑھنا چاہتے، لیکن آپ کے عوام و انصار، آپ کے جو چاہنے والے ان کا حسین، حضور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے خانوادے کے کسی فرد پر کوئی تکلیف نہیں ہم دیکھ سکتے، جب ہم نہیں رہیں گے اس کے بعد پھر آپ رن میں یہ بھیجیں۔ لہذا آپ کے چاہنے والوں میں چاہے وہ زہیر ابن قجین ہوں یا مسلم بن اوسجہ ہوں کہ حبیب ابن مظاہر ہوں، یہاں تک کہ وہ حر جنہوں نے 1,000 کا لشکر لے کر امام عالی مقام کا راستہ روکا تھا اور میدان کربلا تک لے کر آئے تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ اتنے سنگ دل ہیں، کوفے والے اتنے سخت ہو گئے حسین کے معاملے میں، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے اس کے گھرانے کے لوگوں کے لیے اتنے سخت ہو گئے۔ حضرت حر ابن یزید تمیمی انہوں نے بار بار کہا، عمرو ابن سعد سے کہا یہ کیا کرے، جب امام عالی مقام جو باتیں پیش کر رہے ہیں اسے کیوں نہیں مان لیتے؟ لیکن عمرو ابن سعد نے کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں، اور عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے شبر آ چکا ہے۔ بہرحال حضرت حر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی طرف سے جو شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور ان کے مقابلے میں جو مارا جائے گا وہ واصل جہنم ہوگا۔ لہذا آپ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کہا حسین امام عالی مقام، میں آپ کا وہی گنہگار ہوں کہ 1,000 کا لشکر لے کر میں نے آپ کا راستہ روکا تھا اور آپ کو کربلا کی سرزمین تک میں لے کر کے آیا تھا، میں نے سمجھا تھا کچھ مصالحت ہو جائے گی، کچھ معاملے طے ہو جائیں گے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، میں آپ کا گنہگار ہوں، کیا حضور میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہے، تمہاری توبہ قبول ہے، تم آؤ گھوڑے کے پیٹ سے اتر کے بیٹھو۔ کہا اب گھوڑے کی پیٹ سے اترنا نہیں ہے، اب تو آپ کے دشمنوں کا سامنا کرنا ہے۔ خود گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آپ میدان کاردار میں آتے اور کوفیوں کو للکارتے، تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ کیوں نہیں ان کی بات پر مصالحت کر لیتے؟ آپ نے جب للکارا کوفیوں کو تو کوفیوں کی طرف سے آپ پر تیر مارا گیا۔ کہا ٹھیک ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آوان و انصار کو بھیجنا شروع کیا، ایک ایک جاتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ پر نشاور ہو جاتا، یہاں تک کہ کچھ قریب کے لوگ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر جان نشاور کرنے کے لیے آئے۔ انہی میں ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت وہ گئی، اس کا 17 سال کا بیٹا تھا، وہب ابن عبداللہ کلبی۔ وہ بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر بے اختیار رونے لگی، رو رہی ہے۔ کہا ماں کیا بات ہے؟ کسی نے گالی دی؟ کسی نے بری نظر سے دیکھا؟ بتاؤ۔ کہا نہیں، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تھوڑی دور یہاں سے میدان نینوا میں
جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے نواسے اور خانوادے کے لوگ 22,000 ظالموں کے لشکر میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا جوان بیٹا دنیا میں رہے اور مصطفیٰ پیارے کے گھرانے کے لوگ شہید ہو جائیں۔ ایک ماں کی طرف دیکھو، بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتے بیٹا اس سے بہتر زندگی میں اور کوئی موقع نہیں آئے گا۔ اگر ماں کو خوش کرنا چاہتا ہے، بارہا پوچھ چکا ہے ماں تو کیسے خوش ہوگی، خوش کرنا چاہتا ہے تو نواسے رسول پہ قربان ہو جا۔ وہاب ابن عبداللہ کلبی اپنی بیوی اور اپنی ماں کو لے کر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ماں کہتی ہے حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے، 17 سال کا ایک ہی بیٹا، ابھی چند روز ہوئے اس کی شادی ہوئی ہے، حضور میں دونوں کو لے کر حاضر، حضور قبول فرما لیں۔ اس کی بیوی آپ کے گھر کے خواتین کی کنیز بن جائے گی، اب میرا بیٹا آپ کے دشمنوں سے لڑ کر آپ پہ قربان ہو جائے۔ حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی کو حضرت امام علی مقام نے اجازت دی۔ وہ میدان کاردار میں آئے، تازہ دم تھے، گھوڑا بھی تازہ دم تھا، آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ جب ہر طرف سے تیروں کی بارش کی گئی اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے تو آپ کا سر کاٹ کر کے اور خیمہ حسین کی طرف ڈال دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاب ابن عبداللہ کلبی کا سر لیا اور اس کی ماں کے گود میں دے دیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر لیا، اپنے چہرے سے ملا اور کہا بیٹا آج تیری ماں جتنی تجھ سے خوش ہے زندگی میں کبھی خوش نہیں تھی، آج تو نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا۔ کل میدان قیامت میں جب خاتون جنت کا جلوہ ہوگا تو کنیزوں کی طرح تیری ماں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ جب ان کا پوچھنا ہوگا جب میرا بیٹا میدان کربلا میں ہزاروں دشمنوں کے نرغے میں تھا کہ تم نے کون سی قربانی پیش کی، تم نے مجھے سرخرو کر دیا، میرا ایک لوتا بیٹا تھا، میں نے اس آپ کے لال پر اس لال کو قربان کر دیا۔ اب وہ سر اس ماں نے اس بیوی کو دیا، بیوی نے لیا ایک سرد آہ بھری اور وہ بھی اپنے شوہر پہ قربان ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے حضرت مسلم بن اوسج آئے، انہوں نے بھی بہادری کا جوہر دکھایا، امام علی مقام پر قربان ہو رہے۔ حضرت زہیر ابن قیی نے وہ بھی رن میں جاتے، بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد امام علی مقام پر شہید ہو جاتے، قربان ہو جاتے۔ امام علی مقام ایک ایک لاشا لا کر کے اس طرف رکھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حر جنہوں نے آپ کا راستہ روکا تھا وہ میدان کاردار میں پہنچے، اور روایت میں ہے کہ حر جس طرف تلوار لے کے نکل جاتے ایسا لگتا تھا کہ شیر و ببر ہے، جس طرف رخ کرے بھیڑ اور بکریوں کی طرف سے صفوں کو چیر کر کے رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا، بہت سارے لوگوں کو مارا، اور امام علی مقام پر اپنی جان نچھاور کر کے وہ بھی سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے اعوان و انصار ایک ایک کر کے قربان ہو گئے۔ اب آپ کے خانوادے کے لوگ ہیں، حضرت عقیل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کے شہزادے بھی آئے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ صاحب، وہ بھی رن میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں، امام علی مقام سے اجازت لیتے ہیں اور ایک ایک جا کر، اور یہ ہاشمی گھرانے کے شیر، ہاشمی گھرانے کے شیر، ان لوگوں نے میدان کاردار میں پہنچ کر بہادری کا، شجاعت کا وہ جوہر دکھایا ہے کہ کربلا کی سرزمین آج بھی یاد رکھتی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے امام علی مقام پر نشاور ہوتے رہے یہاں تک کہ حضرت عقیل کے جو شہزادے آئے ایک ایک کر کے قربان ہو گئے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے، اور ان سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کے شہزادے حضرت عباس کے بھائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام آپ سنتے عباس علمدار، یہ عباس علمدار جو ہیں یہ بھی امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے۔ اور ان کے علاوہ میں بتایا کہ میدان کربلا میں آپ کے 5 بھائی شریک تھے، اور ہر ایک نے ایک ہاشمی گھرانے کا جوہر دکھا کر کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کرنے کے بعد امام علی مقام پر جان نشاور کی۔ حضرت عباس علمدار ہوں یا حضرت محمد ابن علی ہوں یا عثمان ابن علی ہوں،
یا عبداللہ ابن علی ہوں یا ابو بکر ابن علی ہوں، یہ سب ایک ایک کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، ان میں حضرت قاسم کا ذکر آپ سنتے رہے۔ حضرت قاسم بڑے خوبرو جوان تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت سکینہ سے ان کا رشتہ طے کیا تھا، نسبت ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں معاذ اللہ میدان کربلا میں نکاح ہوا، کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ مہدی کی رسم ادا کی گئی۔ پہلے پتہ نہیں مہدی تھی بھی کہ نہیں اس طرح کی، اب اس رسم کو اٹھا کر کے کربلا کے واقعے پہ تھوپ دیا ہے۔ یاد رکھو وہ موقع اس کا نہیں تھا کہ وہاں پر شادی بیاہ کی رسمیں کی جاتی تھی۔ حضرت قاسم سے نسبت ہونا حضرت سکینہ کی یہ بالکل تاریخ میں ہے، لیکن حضرت قاسم کی شہادت کے بعد حضرت سکینہ زندہ تھیں اور ان کی شادی بھی ہوئی ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں وہی یا راستے میں وہ فوت ہو گئی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی تاریخ کے خلاف ہے۔ بہرحال حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی بارگاہ میں آتے ہیں، چچا جان مجھے اب اجازت دیجیے، مجھے اجازت، میرے بھائی ایک ایک کر کے مجھ سے رخصت ہوئے، امام حسن مصطفیٰ کے شہزادوں ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں کہ میں بھی رن میں جاؤں اور آپ کے دشمنوں سے لڑ کر آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا تم ہی تو میرے بھائی کی اس وقت نشانی، میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، کیا خاک و خون میں تڑپنے کے لیے بھیجوں؟ لیکن وہ بزید ہو گئے، رونے لگے۔ چچا جان اجازت دیجئے، کل اگر میرے والد نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ قاسم جب میرا بھائی ہزاروں کے لشکر میں گھرا ہوا تھا، دشمنوں کے نرغے میں تھا، تو اس وقت تم نے ان پر کیا قربان کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ضرور اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے والد کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر کے پہنچوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی، آپ رن میں آئے، رن میں آئے صرف کرتا پہنے ہوئے، زرہ بھی نہیں ہے، رن میں آئے ایسے خوبرو حسین کہ خود یزیدی فوج کا ایک شخص روایت کرتا ہے کہ جب رن میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ چاند اتر آیا، زمین پر چاند اتر آیا۔ آپ نے کہا اے میرے چچا حسین ابن علی کے دشمنوں، خون کے پیاسو، آؤ بھیجو۔ کس کو بھیجتے ہو؟ مقابلے کے لیے آ گیا ہے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، سب دیکھے جا رہے ہیں۔ خود آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمنوں کی فوج میں گھس کر جس طرف رخ فرماتے صفے کی صفے الٹ دیتے۔ دھوپ کی تپش ہے، پیاس کا غلبہ ہے۔ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا اماں ہو، یا اماں ہو الا تش، چچا جان بڑی پیاس، تھوڑا سا پانی مل جائے، ان گروہ اشقیاء کو بتا دوں کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے، علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے۔ امام علی مقام کے پاس پانی کہاں؟ آپ کا جوان بھتیجا، آپ کی بیٹی، چہیتی بیٹی کا جس سے رشتہ ہو رہا، وہ پانی مانگ رہا ہے، پانی نہیں ہے، سینے سے لگایا، کہا بیٹا اب جاؤ، بھتیجے جاؤ، اب تمہیں حوض کوثر سے سیراب ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر آتے ہیں، آپ نے والد طلب کیا۔ عمرو بن سعد کہتا ہے یہ نوجوان پہلے بھی آیا، اس نے آ کر کے صفے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو اس نے کوفے کے ایک بہت بڑے پہلوان ارزق نامی پہلوان، دور دور تک شہرا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ جاؤ اس کے مقابلے۔ ارزق کہتا ہے کیا بات کرتے ہو آپ؟ یہ بچہ، یہ کمسن لڑکا، اس کے مقابلے میں مجھ جیسے نامی گرامی پہلوان کو بھیج کر میری بدنامی کرنا چاہتے ہو؟ میں تو ابھی اپنے ایک بیٹے کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کے لائے گا۔ کہا معمولی مت سمجھ، یہ علی کے گھرانے کے شعر ہے۔ لیکن ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، یہ بڑا ڈینگتا ہوا اور کھراتا ہوا پہنچا، اور آپ پر اس نے نیزے کا وار کیا۔ آپ نے اس کے وار کو روک کر ایسا نیزہ مارا کہ اس کے سینے سے پار ہو گیا، گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور اس کے تازہ دم گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ اب وہ تلوار لے کے آیا تھا، زہر میں بھولی، اس کی تلوار اٹھا لی۔ اس کے بعد جب اس کے دوسرے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے واسل جہنم ہو گیا، وہ بھی اکڑتا ہوا آپ پر آیا، آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے کہ ایک وار کیا، ایسا وار کیا کہ درمیان سے کٹ کے رہ گیا، کھیرے ککڑی کی طرح سے۔ تیسرا آیا، اسے بھی
چوتھا بیٹا آیا ارزق کا، اسے بھی ہلاک کیا. اب تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی. 4 بیٹے، ایک پر بڑا گھمنڈ تھا، اور چاروں کو اس جوان نے، اس ہاشمی شیر نے ایسے مارا جیسے شیر بکریوں کو مارتا. اب تو ارزق کی دنیا تاریک ہو گئی. منہ سے چھاگ اڑاتا ہوا، ہاتھیوں کی طرف چنگھاڑتا ہوا آپ تک پہنچا، اور آ کر کے آپ پر نیزے کا وار کرتا. آپ نے نیزے کا وار روکا، کچھ دیر تک نیزا چلا. اس کے بعد پھر اس نے تلوار نکالی. جب تلوار سوچنا چاہتا ہے کہ آپ نے الحرب و خدون، الحرب و خدون کا معنی یہ ہوا کہ جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اب وہ بہت بڑا نامی گرامی پہلوان ہے. آپ نے کہا میں نے میرا نام سنا تھا، تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین کسری نہیں آتی. وہ زین کی طرف جیسے ہی متوجہ ہوا، ایک ذوالفقار حیدری کا وار کیا ہے تو بیچ سے ککڑی کی طرح کٹ کر کے رہا. نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا. اب تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. حضرت سیدنا قاسم خود ہی گھوڑے پیڑ لگاتے ہیں، صفوں میں گھس جاتے. جس طرف رخ کیا پرے کے پرے اڑا دیے، جس طرف آپ پھر جاتے ہیں صفے کی صفیں الٹ جاتی ہیں. کہ ہر طرف سے آپ پر وار کیا، ہر طرف سے آپ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو کر کے اور گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں. پکار سے یا امتا ادرکنی، یا امتا ادرکنی، چچا جان خبر لیجئے. حضرت امام علی مقام رن میں آئے اور اپنے جوان بھتیجے کی لاش کا جسم اٹھایا. ابھی رمق باقی تھی، آپ نے لیا، سینے پر آپ کا سر ہے، اور امام علی مقام کو دیکھے، آنکھ کھولی اور چچا جان کی گود میں اپنا سر دیکھ کر کے مسکرا کر کے ان پر جان نچھاور کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ علی کے گھرانے کے شعر. اس کے بعد حضرت سیدنا عباس علمدار آپ حاضر ہوتے. صبح سے میں علم ڈھو رہا ہوں، علم لے کے چل رہا ہوں. اجازت دیجیے، اب سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، علی اصغر کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا. کہنے کی بیویوں کی پیاس اب نظر میں کھٹک رہی ہے. حضور اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور نہر فرات سے پانی لا کر کے ان کی پیاس کو بجھاؤں. امام علی مقام نے فرمایا، عباس تو ہی تو میرا بازو ہے، عباس تو ہی میرا سہارا ہے، اب کون علم اٹھائے گا؟ تم جا رہے ہو، دیکھ رہو کہ نہر فرات کے ارد گرد جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے یزیدی فوج کھڑی ہے، کیسے جاؤ گے؟ کہا میں جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اجازت دیجئے کہ جاؤں نہر فرات سے پانی لے کر کے آ کر کے سکینہ کے پیاس بجھاؤں. علی اکبر کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، علی اصغر کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا. چند قطرے پانی مل جائے تو اس کی جان بھی بچ جائے گی. امام علی مقام نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی. وہ گئے خیمے سے، مشکیزہ لٹکایا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، گھوڑے کو ہیل لگائی. اب ادھر سے عمرو بن سعد نے کہا، دیکھو خیمے حسین تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، آپ کے سامنے یزیدی فوج آتی ہے، لیکن آپ ذوالفقار حیدری، کیونکہ آپ کی رگوں میں علی مرتضیٰ شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، لہذا شیر کی طرح گرجتے ہوئے، شیر کی طرح مارتے ہوئے نہر فرات میں پہنچ گئے، دریائے فرات میں پہنچ گئے. پہنچ کر کے مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد چلو میں پانی لیا، پانی لے کر منہ تک لے ہی جا رہے تھے کہ حضرت علی اصغر کا تڑپنا یاد آ گیا، حضرت سکینہ کا بلکنا یاد آ گیا. آپ نے پانی پھینک دیا اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی. خیمے حسین کی طرف گھوڑا دوڑ رہا ہے. ادھر سے عمرو بن سعد نے کہا، او نابکارو، اگر خیمے حسین تک پانی پہنچ گیا تو تم سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا پانی روکو، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. لیکن آپ اس طریقے پر داہنی طرف مشکیزہ حمایل کیے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک نابکار نے پیچھے سے آپ کے بازو پہ وار کیا، داہنا بازو کٹ گیا. تیزی سے بائیں طرف آپ نے مشکیزے کو رکھا اور ایک ہی ہاتھ سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے حملہ بھی روک رہے ہیں. بائیں بازو پر حملہ کیا، بایاں بازو کٹ گیا. آپ نے دانتوں سے جلدی سے پکڑ کر کے مشکیزے کو پانی ضائع نہ ہو، اور آپ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک نابکار نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزے کو چھید کے نکل گیا، سارا پانی بہہ گیا، اور پھر ہر طرف سے آپ پر تلواروں کا حملہ ہوا اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ تشریف لائے اور کہا، یا اخاہ ادرکنی، یا اخاہ ادرکنی، بھائی جان میرا
میری خبر لیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور اپنے بھائی عباس علمدار کا جسم اٹھایا، آخری رمق باقی تھی، بھائی کے چہرے کو دیکھا اور ان پر جان نشاور کر دی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں الانا انکسر ظہری، اب تو میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے، میرا بازو، میرا عباس بھی شہید ہو گیا۔ امام علی مقام ان کی لاشوں کو لا کر خیمے کے پاس لٹاتے ہیں اور پھر خود آتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں، جب تیار ہو کر رن میں جائیں کہ سیدنا علی اکبر آتے ہیں۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، 18 سال کے جوان سیدنا علی اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور ابا جان اجازت دیجئے کہ میں بھی جا کر کے رن میں آپ پر جان نشاور کر دوں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا ابھی تیری نئی جوانی ہے، تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکوں گا، تم نہ جاؤ میں جاتا ہوں۔ حضرت علی اکبر رونے لگے، حضرت زینب کا وسیلہ، حضرت زینب کا سہارا پیش کیا کہ کسی طریقے سے رن میں جانے کی اجازت مل جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ، تو وہ علی اکبر جنہیں ہم شبیہ پیمبر کہا جاتا، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آپ کا چہرہ مبارکہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بالکل ہم شبیہ تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی تو مولا وہ لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ آتے تھے اور کرتے تھے اے ہم شبیہ پیمبر اپنا جلوہ دکھا دے۔ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر انہیں تسکین ہو جاتی تھی۔ آج وہی علی اکبر رو رہے ہیں رن میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تیار کیا، اپنے ہاتھ سے ان کا امامہ باندھا اور ان کے کاندھے پر تلوار حمائل فرمائی اور اس کے بعد رن میں جانے کی اجازت دی۔ خیمے کی بیویاں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا جوان بیٹا اب رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ میدان کاردار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے ببارش طلب کیا ہے کوئی مقابلے میں آ جائے۔ جب مقابلے میں جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے خود ہی حملہ کیا اور جس طرف لوگ کرتے تھے اس طرف نہ جانے کتنے کوفیوں کو، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو تہہ تیغ فرما دیتے، واصل جہنم کرتے۔ اور کافی جب آپ نے یزیدی فوج کے درمیان حملے سے ان کو مایوس کر دیا، بہتوں کو واصل جہنم کر دیا، پیاس کا غلبہ ہوا، آپ حاضر دربار ہوتے ہیں۔ ابا جان تھوڑا سا پانی مل جاتا، ان گروہ اشقیاء کو بتا دیتا کہ ہماری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں، ایک ایک کو ہم، ایک ایک کے بچوں کو یتیم کرنے والے، ایک ایک کی بیویوں کو بیوہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کہاں تھا؟ فرمایا کہ میرے نانا جان کبھی کبھی مجھے پیاس لگتی تھی تو اپنی زبان میرے منہ میں دے دیتے تھے اور سرکار کی زبان چوس لیتا تو مجھے تسلی مل جاتی۔ آؤ آج تم میری زبان چوس کر کے میرے نانا جان کی سنت ادا کر لو۔ اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے ہیں، انہیں تسلی ہوتی ہے، تازہ دم ہو کر کے پھر رن میں آتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ عمرو بن سعد کہتا ہے پہلے بھی یہ لڑکا آیا، آپ میں سے کوئی مقابلے کے نہیں گیا، پھر اب آیا ہے۔ تو تاریخ جو کوفے کے بہت بڑے بہادروں میں شمار ہوتا تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے کیسے جاؤں، یہ علی کے گھرانے کا شیر ہے، اس کے مقابلے کے لیے پہلے تم انعام کا وعدہ کرو۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ میں تمہیں فلاں جگہ کی گورنری دلا دوں گا، جاؤ اس کے مقابلے میں۔ اب وہ تاریخ بہت ہی اکڑتا ہوا اور بہت زیادہ ڈینگیں مارتا ہوا حضرت سیدنا علی اکبر کے مقابلے میں پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سامنے پہنچا، وہ ابھی حملہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کے سر کو چیرتے ہوئے اس کے دھڑ تک پہنچ گیا ہے، وہ نیچے گرا۔ امام علی مقام کے شہزادے نے پھر دیا۔ اب اس کے 2 بیٹے میدان کاردار میں تھے، باپ کو مرتا ہوا دیکھا، باپ کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا، تو ان میں سے ایک آتا ہے کہ اب میں اسے ختم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا۔ اب کوئی آگے نہیں بڑھتا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، دشمنوں کے فوج میں، دشمنوں کی صفوں میں پہنچ گئے ہیں، جس طرف رخ کیا ہے صفے کی صفیں اڑا کر کے رکھ دی ہے۔ نہ جانے کتنے سر جو ہے اس روز اولے کی طرح سے ان کی بارش ہوئی، نہ جانے کتنے تھڑ گر گئے۔ امام علی مقام کے یہ شہزادے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یہ پوتے، یہ
علی مرتضیٰ کا خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے. اس طریقے سے حملہ کیا. جب عمرو بن سعد نے کہا کہ اگر ایسے ہی ایک ایک آ کر کے ہمیں ہلاک کرتا رہا تب تو یہ یزیدی فوج ختم ہو جائے، لہذا اس نے اعلان کیا ہر طرف سے تیروں کی بارش کی جائے. ہر طرف سے تیروں کی بارش کی. ایک تنے نازنین ہے سیدنا علی اکبر کا، ہم شبیہ پیغمبر کا. ہر طرف سے تیر کی بارش ہو رہی ہے. گھوڑا زخمی ہو گیا، ایک جگہ رک گیا اور آپ پر تیر کی بارش ہوئی اور آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے اور اپنے والد گرامی کو پکارا، یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی، ابا جان میری خبر لیجئے. آئے، آپ کو اٹھایا، آخری سانس لی، والد گرامی کے چہرے مبارک کو دیکھا، مسکرا کر جان ان پر قربان کر دی ہے. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں، خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں. اب نہ حضرت عباس ہے کہ کہتے کہ ہم جائیں گے، نہ حضرت قاسم ہے کہ کہتے کہ ہم جائیں گے، اور نہ ہی حضرت علی اکبر ہے کہ کہتے کہ حضور ہم کو جانے دیں. اب سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت زینب آتی ہے اور حضرت علی اصغر کو گود میں لیا. یہ 6 ماہ کا ننھا بچہ، یہ نہ بیعت کا معنی جانتا ہے، نہ دشمنی کے مفہوم سے آگاہ ہے، یہ کچھ نہیں جانتا ہے. یہ سخت پیاسا ہے، 3 دن سے آنی نہیں، پانی نہ ملنے کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا. ہر ایک کا منہ تکتا ہے، یہ جس سے دودھ ملا کرتا تھا اس کا منہ دیکھ رہا ہے. آج پیاس نہیں بجھ رہی ہے، آپ اس کو لے کے جائیے گروہ اشقیاء کے سامنے. کوئی تو بچے والا ہوگا، کسی کا تو ننھا بچہ ہوگا، کسی کو تو خیال آ جائے گا اور وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلا دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کو لیا، کہا بہن زینب، ان اشقیاء سے، ان سنگ دلانے کوفہ سے امید تو نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہے تو میں لے کر کے جاتا ہوں. امام علی مقام رن میں آئے، آپ نے فرمایا اے لوگوں، دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ بیعت کا مفہوم بھی یہ نہیں جانتا، دشمنی کا معنی بھی یہ نہیں جانتا. تم نے کہا کوئی بھی تو اولاد والا ہوگا مجھے پانی نہ دے، اپنے ہاتھ سے میرے اس ننھے کو پانی پلا دے، بجائے اس کے کہ وہ سنگدرانے کوفہ، وہ اشقیاء حضرت علی اصغر کے منہ میں پانی ڈالتے. ایک سنگ دل بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ حضرت سیدنا علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام علی مقام نے تیر کھینچا، آسمان کی طرف دیکھا، مولا میری اس ننھی قربانی کو بھی قبول فرما لے. قسم خدا کی کیا جگر تھا، ہاتھ میں ننھا علی اصغر ہے، زخمی نہیں ہے بلکہ زخموں سے چور ہو کر جان دے دیے، خون کا آخری قطرہ بھی بہہ گیا. امام علی مقام اللہ کا شکر ادا کرتے، مولا تیرا شکر ہے کہ تیری بارگاہ میں ہماری آخری قربانی بھی قبول ہو گئی. اب خیمے کی طرف آتے، خیمے میں آتے ہیں، خیمے کی بیویوں کو کہتے ہیں لو زینب، لو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کی بارگاہ میں ہماری ننھی قربانی بھی قبول ہو گئی. قسم خدا کی کیا جگر تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا صبر و ضبط تھا کہ آپ کا جوان کریل جوان علی اکبر بھی قربان ہو گیا، ننھے علی اصغر بھی قربان ہو گئے، اور پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے. یہاں تو ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو نہ جانے کچھ لوگ کتنی واہی تباہی بکنے لگتے ہیں. کوئی علاج میں صحیح نہ ہو تو کتنی واہی تباہی بکتے ہیں. ارے کربلا والوں سے محبت ہے تو کربلا والوں جیسا جگر بھی پیدا کرو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے آ کر کے خیمے کی بیوی کے حوالے کیا، انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا. حضرت علی اصغر کی والدہ نے سینے سے لگا لیا، کہا میرے بیٹے اپنی سوکھی سوکھی زبان ایک مرتبہ اور میری چھاتیوں سے لگا کر اپنی زندگی کی دلیل دے دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اب تیار ہو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے امامہ شریف زیب تن فرمایا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹکا باندھا، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی تلوار حمائل فرمائی. رن میں جانے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت سیدنا عابد بیمار، حضرت علی اوسط
امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو سخت بخار میں ہے، بار بار اٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے کسی طرح سے کہا مجھے رن میں جانے دیجیے، مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ علی اکبر آپ پر قربان ہو گئے، علی اصغر آپ پر قربان ہو گئے، قاسم آپ پر قربان ہو گئے، اور میں زندہ رہوں، مجھے بھی قربانی کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینے سے لگایا کہ نہیں بیٹے، تمہارے میرے نانا جان کی جو امانتیں ہیں میرے سینے میں، وہ کس کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں گی؟ کون میرے بعد میرا جانشین ہوگا؟ کون ان پردہ نشین خواتین، یہ سنگدران کوفہ جنہوں نے علی اصغر تک کو نہیں چھوڑا ہے، وہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ تم ہی انہیں لے کر مدینہ طیبہ تک پہنچو گے۔ آپ نے بڑی نصیحتیں کی، وصیتیں فرمائیں، اپنے ہاتھ سے بستر پر لٹایا اور تیار ہو کر کے اب رن کی طرف جا رہے ہیں۔ آخری بار دیدار ہو رہا ہے، حضرت زینب پکارتی ہیں بھیا جان، آپ کی دونوں بیویاں آپ کو دیکھ کے کہتی میرے سرتاج۔ حضرت سکینہ دوڑ کے آتی ہے، قدموں سے لپٹ جاتی ہیں، ابا جان جنہوں نے علی اصغر کو نہ چھوڑا، ہم لوگوں ساتھ آپ کے بعد وہ کیا سلوک کریں گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے امام عالی مقام، قسم خدا کہ آپ غور کرو، ہمارے گھر میں اگر ایک میت ہو جاتی کئی روز تک کھانا اچھا نہیں لگتا، بولنا اچھا نہیں لگتا، صحیح قدم نہیں پڑتے، اور یہاں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، صبح سے اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھو رہے ہیں، طرح طرح سے آپ نے مناظر دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی حق کے لیے آج بھی آپ تیار ہیں۔ آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، خیمے کی بیویوں کو آخری سلام کیا اور رن میں پہنچے، آخری تقریر کی اور کہا بھیجو جن کو تمہیں بھیجنا ہے میرے مقابلے کے لیے۔ اس آخری وقت کے لیے خاص جو جنگجو نامی گرامی کوفے کے پہلوان روکے گئے تھے، ایک ایک بھیجے گئے۔ امام علی مقام 56 سال کی عمر ہو چکی ہے، اتنے صدمات صبح سے سہ رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن جب ایک ایک آتے رہے آپ ایک ہی حملے میں انہیں واصل جہنم کرتے رہے۔ کوفے کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان آپ کے مقابلے میں آئے، لیکن آپ نے ایک ایک وار میں ذوالفقار حیدری کا ایسا وار کیا ہے کہ واصل جہنم ہو گئے۔ جب اب ایک ایک کا مقابلہ انہیں گیارہ نہ رہا، خود ہی آپ نے رن کی طرف، فوجوں کی طرف اور لشکریوں کی طرف صفوں پہ حملہ کیا، جس طرف رخ فرمایا ہے کائی کی طرح سے صفیں جو ہیں بکھر کر کے رہ گئی تھے۔ آپ ذوالفقار حیدری کا وہ وار کرتے کہ نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا، نہ جانے کتنوں کو زخمی کیا۔ اور ایک وقت وہ آیا جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے اگر مقابلہ کیا جائے تلوار کا دو بدو تو امام حسین پر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہر طرف سے تیروں کی بارش کی گئی ہے، ہر طرف سے تیر برسائے گئے۔ آپ کا گھوڑا زخموں سے چور ہو کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کا وہ تن نازک کہ کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو پھولوں کی طرح سے سونگا تھا، وہ مقدس پیشانی جو میرے آقا کی بوسہ گاہ تھی اسے بوسہ دے دے۔ ایک نابکار نے ایسا نشانہ لے کر کے تیر چلایا کہ آپ کی اسی پیشانی کو چھیدتا ہوا بے بس ہو گیا۔ امام عالی مقام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اس طرح سے فرش زمین پر آئے کہ آپ کی پیشانی زمین پر ہے، سجدے کی حیت ہے، گویا امام عالی مقام میدان کربلا میں یہ پیغام دے رہے ہیں مصیبتوں تو آتی رہیں گی، طرح طرح کی تکلیفیں تو آتی رہیں گی، ارے اپنے مولا کو یاد کرتے رہو، زخمی ہو بھی جاؤ تو سجدے کو نہ بھولا کرو۔ ان نابکاروں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک دوپہر میں تاریکی چھا گئی، آسمان سورج جو ہے گھن آلود ہو گیا، ہر طرف تاریکی ہو گئی، لیکن ان ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی ہے، خیمے والی بیویوں کی چادریں چھین لی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تنے نازک جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے، اس پر ان لوگوں نے معاذ اللہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اللہ جل وعلا میدان کربلا میں ان نابکاروں
ان ظالموں کے ان کرتوت کی وہ سزا دے گا کہ وہ قیامت میں انہیں معلوم ہوگا، لیکن اسی دنیا میں جیتے جاگتے بھی وہ سزاوار ہوئے، طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم کل مابعد کربلا کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے اعوان و انصار کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں بھی دین کے لیے جینے اور دین کے لیے مرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ پروردگارا امام حسین کے صدقے میں ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اندر دینی حمیت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین عبادت کا جذبہ عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ پروردگارا ہم سب دنیا اور آخرت میں امام علی مقام کے چاہنے والوں میں شمار کیے جائیں، یہاں بھی انہی کا دامن ہو اور قیامت میں بھی انہی کا ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔